ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مربع جات، اسی طرح مشروبات اور اسی طرح چٹنیاں وغیرہ بتلاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں حکمت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس سے متعلق ہے. اس لیے یہ مربع جس طریقے پر انہوں نے بتلایا ہے، بے شک وہ طریقہ بہت اچھا ہوگا، بازار میں اچھے داموں پہ فروخت ہوگا، دیکھنے میں اچھا لگے گا، مگر آپ کی صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں، یہ آپ کو آپ کا طبیب ہی بتلا سکتا ہے. گھر میں ہم سالن بناتے ہیں، سالن میں کیا مسالہ جات ڈالنے چاہیے، یہ بھی آپ کو آپ کا طبیب ہی بتلا سکتا ہے. اب اندازہ کیجئے ہمیں اپنا سالن بھی اپنی صحت کے لیے کس طرح مفید ہوگا اور اس کو کس طرح بنانا چاہیے. ہم اس میں بھی کسی ماہر دانا حکیم کی رائے کے محتاج ہوتے ہیں. بسا اوقات سالن میں مسالے زیادہ ڈالے جاتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے. آپ کو آپ کا طبیب بتلائے گا کہ آپ یہ مسالہ ڈالیں، یہ نہ ڈالیں. گھی کتنا ڈالنا چاہیے، زیادہ تیز گھی فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، سرخ مرچ ڈالیں یا نہ ڈالیں، پیاز زیادہ ڈالیں یا کم ڈالیں. اسی طرح آپ اندازہ کیجئے جب ہم اس کے اندر ہم اپنے بزرگوں سے رائے لینے کے محتاج ہیں، تو یہ مربے، چٹنیاں اور اسی طرح دوسری چیزیں، مشروبات، ان کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اچھے حکیم سے مشورہ کر لیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے اور یہ خوبصورت لگ رہا ہے، حکیم سے پوچھنا ضروری ہے. حکیم اسے کہتے ہیں جو انسانی صحت کے حوالے سے اور اسی طرح جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ماہر ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ جڑی بوٹی جب صحت اس طرح ہو تو یہ مفید ہوگی، اگر اس طرح ہو تو یہ مفید ہوگی. جس طرح ایک آدمی ہے وہ دین کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتا ہے، اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں. اسی طرح جو آدمی ہمارے صحت کو سمجھتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الابدان. جیسے وہ دوسرا علم ہے اس کو کہتے ہیں علم الادیان. جیسے علم الادیان کے ماہرین ہوتے ہیں، اسی طرح جو بدن سے متعلق علم ہے، اپنے بدن کو صحت مند کیسے رکھنا ہے، اپنے جسم کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے، کون سی چیز کس وقت میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز کس وقت میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الابدان. تو اس کے بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں جن کو حکما کہا جاتا ہے. تو اس لیے ایسی چیزیں اگر بنانی ہو تو صرف کوئی نسخہ بنانا ہو یہ نظر کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کسی اچھے حکیم سے مشورہ کر کے ہی بنانا چاہیے. وگرنہ وہ اگرچہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے یا عارضی طور پر اس میں فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں آئرن ہے، کاپر ہے، اس میں مگنیشیا ہے، سوڈیم ہے اور کیلشیم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں اس میں یہ ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرے گا، فلاں چیز کو مضبوط کرے گا. مگر اس کے باوجود آپ کو اپنے حکیم سے رائے لینا چاہیے کہ کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے اس حالت میں یا اس موسم میں، یا میری طبیعت اس طرح کی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے. ہر سنسنائی بات کو لینا اپنی صحت کو خراب کرنے کے مترادف ہے. جس طرح دین کے اندر ہر سنسنائی بات پہ عمل کرنے سے انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت جو اہل لوگ ہیں ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.